اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے یہ مسئلہ پورے زور و شور پر ہے کہ اسلام میں حجاب کی اہمیت کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہوا یوں کہ کچھ بچیاں حجاب پہن کر شرعی اعتبار سے حکومتی جو تعلیم فراہم کی جاتی ہے وہاں پر اچھے انداز میں پڑھیں لکھیں قابل بنیں، تو مسئلہ بگڑ گیا۔ حجاب کے سلسلے میں مسلمانوں نے اسٹیٹ کے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا، تو ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا وہ یہ کہ مسلم بچیاں حجاب پہن کر جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان کا بنیادی رائٹ ہے، وہ اپنا کر نہیں پڑھ سکتی، حجاب پہن کر وہ کالجوں میں نہیں جا سکتی، بلکہ جو یونیفارم حکومت کی طرف سے، اسکول کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے طے کیا جاتا ہے وہی پہن کر وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ محترم سامعین، ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اسلامی قوانین کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کو اسلامی قوانین کی بنیاد مانا جاتا ہے، لیکن اس میں مسلم خواتین کے حجاب پہننے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسلم خواتین کو حجاب پہننا چاہیے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ 3 وجوہات انہوں نے بیان کی، ان میں سے ایک بنیادی وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ قرآن مقدس میں، اللہ کی کتاب میں حجاب پہننے کا عورت کو کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، کہیں پر بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ عدالت نے یہ کہا کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ مسلم خواتین کو حجاب پہننا چاہیے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ تمام طلباء یا طالبات کو اگر درسگاہ میں یونیفارم ہے تو اس کی پابندی کرنی ہوگی اور یہ لازمی ہے۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اسلام میں پردے کا مطلب کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے۔ کیا اسلام میں حجاب کو لازم نہیں قرار دیا ہے؟ کیا اسلام میں حجاب ایسنشیل نہیں ہے؟ حجاب، یا عمومی طور پر ہم یہ کہیں کہ پردہ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور خاتون کے لیے بھی ہے۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ مرد کے لیے پردہ کیا ہے، ستر کیا ہے؟ مرد کے لیے ستر یہ ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک ہر کسی سے ستر کرے الا اپنی بیوی کے، اور اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی بقدر ضرورت اتنا ہی ستر کھول سکتا ہے۔ یہ علماء کرام کے فتوے ہیں۔ یہ مرد کا ستر ہوا۔ اب عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر ان کے محرم کے پاس، ان کے گھروں میں
یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر ٹخنوں سے نیچے تک مردوں کے سامنے جو محرم ہیں، غیر محرم نہیں، محرموں کے پاس عورت اپنا اتنا سطر کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے۔ غیر محرموں کے پاس عورت کیسے سطر کرے گی، حجاب کیا کرے گی، شریعت اسلامیہ اس سے متعلق کیا آداب سکھاتی ہیں؟ کھلم کھلا شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے، واضح انداز میں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، آثار صحابہ اور امہات المؤمنین کے یہ اقوال ہیں اور ان کی عملی زندگی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ غیر محرموں کے پاس اگرچہ کہ غیر محرم گھر میں رہتا ہے یا عورت باہر جاتی ہے تو مکمل کا مکمل سطر ہے، عورت وہ غیر محرموں کے سامنے مکمل کا مکمل سطر ہے، الا یہ کہ شریعت اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ کیسے؟ اس کے ہاتھ، کف، اتنا غیر محرم عورت غیر محرم کے سامنے غلطی سے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ٹخنوں سے نیچے پیر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی بھویں، اس کی آنکھیں عورت کے یہ مکمل سطر میں داخل نہیں ہیں غیر محرموں کے سامنے۔ محترم سامعین کرام، ہم بحیثیت مسلمان، شریعت اسلامیہ نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی ادب سکھا کر رکھا ہے۔ مردوں کے لیے الگ احکام ہیں، خواتین کے لیے الگ احکام ہیں۔ تو حالیہ تناظر میں حجاب کے مسئلے میں ہم اور آپ ایک ایسے سماج میں زندگی گزارتے ہیں جہاں پر دلائل کو معلوم رکھنا، اسلامی تعلیمات کو جاننا، اور یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، اتنا نازک مرحلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے، آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اگر اچانک کوئی بھی شخص آپ سے پوچھ لے کہ کیا غیر مسلم پوچھ لے، یا کوئی ایسا دہری قسم کا مسلمان پوچھ لے، یا ایسی خواتین جو حجاب نہیں کرتی ہیں وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا اسلام میں حجاب پہننا ضروری ہے، تو آپ کیا دلیل دیں گے؟ کیا اللہ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے آپ ترجمانی کریں گے؟ کیا آپ کا دل اور آپ کا ذہن و دماغ دلائل سے خالی ہوگا؟ آپ ایک آیت اور ایک دلیل اور ایک اثر امہات المؤمنین کا ایک طریقہ نہیں بیان کر سکیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ حالات کتنے نازک ہیں، حالات کتنے خطرناک انداز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حجاب کا مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ دن بدن جہالت کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ علم کی کمی ہے ہمارے اندر، معلومات کی کمی ہے، دلائل سے بالکل ناواقف ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا، بہت زیادہ دیکھنے کی کوشش کیا کہ کوئی ایسا ایک نوجوان مل جائے، کوئی ایسا ایک وکیل مل جائے، کوئی ایسا ایک سیاست دان مل جائے، کوئی اچھا ایک سوسائٹی میں ایسا شخص مل جائے جو حجاب پر دلیل سے بات کر سکے۔ اب دیکھیے کورٹ نے کیا کہا، کورٹ نے کہا کہ قرآن مقدس میں حجاب پہننے کا ذکر نہیں ملتا ہے، اور اب ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم دلیل سے بات کرتے، ہم کہتے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک آیت یاد کر لیتے، یا امہات المؤمنین کا ایک ایسا طریقہ بیان کر دیتے کہ جس سے حجاب کے فرض ہونے پر، واجب ہونے پر، پہننے پر بیان کیا جاتا۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری اس مجلس کا مقصد یہ ہے، آپ کے سامنے یہ پروگرام منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بحیثیت طالب علم اور آپ بحیثیت عوام لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، غیر مسلمین سے آپ سے تعلقات ہوتے ہیں، یا بحیثیت وکیل، بحیثیت سیاست دان، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب سے متعلق شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، یا ہماری خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب سے متعلق اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے، پہننا ہے، نہیں پہننا ہے، امہات المؤمنین کا عمل کیا تھا، یہ معلوم رکھنا چاہیے۔ بقدر ضرورت اگر معلوم ہو جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ بیان کریں کہ حجاب پہننا اسلام میں ضروری ہے، اگرچہ کہ ہائی کورٹ کے سامنے وہ دلائل پیش کیے گئے تھے، نہیں پیش کیے گئے تھے۔ محترم سامعین کرام،
اس سے تھوڑا ہٹ کر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان دلیلوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت جو ہمیں بیان کی ہے وہ واضح ہے۔ ہر آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ ہر حدیث، ہر حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بیان فرمائے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، معلومات لے سکیں، اس لیے کہ ہم ان احکام پر عمل کر سکیں۔ محترم سامعین کرام، حجاب سے متعلق ایسینشل ہے نہیں ہے، لازم ہے نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ دلائل بیان کرتا ہوں، قرآن مجید سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، امہات المؤمنین کے عمل سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے جو وکیل ترجمان تھے جنہوں نے کورٹ میں ہماری ترجمانی کی، انہوں نے آیتیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان آیتوں کی شرح کون کریں گے، بیان کون کریں گے؟ حجاب پہننا ہے نہیں ہے، وہ کیا ہمارے وکلاء بیان کریں گے؟ وہ ہمارے سیاستدان بیان کریں گے؟ ان آیتوں کی شرح کون کریں گے؟ کیا وہ ہمارے مفسرین کریں گے؟ کیا وہ اسلام کو گہرائی سے سمجھنے والے علماء، علامہ، یا دین کو گہرائی سے سمجھنے والے فقہاء کرام کریں گے؟ آج میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی شرح علماء اسلام کی زبانی بیان کروں گا، انہوں نے جو اپنی کتب تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں حجاب واجب ہے نہیں ہے، ضروری ہے نہیں ہے، اس سلسلے میں سب سے بنیادی آیت، سب سے پہلی آیت جو بیان کی جاتی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ یہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے کچھ کا اس وقت میں انتقال ہو گیا تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بقیہ بیٹیاں جو باحیات ہیں ان سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ وہ اپنے جسموں پر، اپنے بدنوں پر چادر ڈال لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہ پہچانی جائیں اور ان کو اذیت نہ دی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، اس کی شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلیں، ذری بھاری بھرکم خاتون تھیں، دیکھتے ہی لوگ ان کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ سودا ہیں، یعنی مدینے میں معروف تھا کہ حضرت سودا کو جو دیکھ لیتے جسمانی اعتبار سے وہ جان جاتے کہ یہ سودا رضی اللہ عنہا ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ان کو فوراً ٹوک دیا کہ اے سودا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم اپنے بدن پر کپڑا ڈال لیتی۔ امہات المؤمنین پردہ کیا کرتی تھیں، لیکن وہ پردہ جو ایک عورت کو مکمل طور پر مستور کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں پر وہ مقصود تھا کہ اے سودا، کیا ہی بہتر تھا کہ تم اپنے جسموں پر مکمل پردہ ڈال لیا کرتی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ اسلام میں ابھی تک جو ہے مکمل پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، ہم قضاء حاجت کو جو نکلے ہیں فوراً ہمیں ٹوکنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے واپس لوٹ گئیں، الٹے پیر واپس چلے گئیں۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، وہ فوراً داخل ہوئی اور اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ میں مکمل ستر کروں اور مجھے تانا دیتے ہیں، مجھے ٹوکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عشاء کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی، آپ اچانک رک گئے۔ وحی کا نزول ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے ہی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے سودا،
تم باہر جا سکتی ہو اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے، الا یہ کہ تم مکمل سطر کیا کرو۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد مفسرین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے بدنوں پر چادر ڈال لیا کریں۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں دوسری شان نزول جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کی خواتین امہات المؤمنین، مؤمنین عورتیں جو آزاد تھیں، وہ قضائے حاجت کے لیے دور دراز جایا کرتی تھیں۔ کفار مکہ شر پسند حضرات ان عورتوں کو دیکھ کر سیٹیاں مارا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے مومن عورتوں، تم یا اے امہات المؤمنین، اے نبی کی بیٹیوں، تم جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاؤ تو اپنے بدنوں پر ایک چادر ڈال لیا کرو کہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، ان کو چھیڑنا غلط ہے، گناہ ہے۔ اور عرب کے ماحول میں یہ معلوم تھا کہ آزاد عورتوں کو چھیڑنا غلط کام ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا کہ تم معلوم ہو جاؤ کہ جو ہے یہ آزاد عورت ہے، اگر چادر ڈال لے گی، برقع پہن لے گی، اپنے آپ کو چھپا لیں گی، تو ان کفار و مشرکین اور شرپسند حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزاد عورت ہے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرما دی کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، عرب کی یا جو ہے مومن مردوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے بدنوں پر، اپنے جسموں پر برقع ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں کہ وہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ محترم سامعین کرام، اب اس آیت میں جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو، امہات المؤمنین کو اور اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جسموں پر جو چادر ڈالنے کا حکم دیا، وہ چادر کیا ہے؟ کیا وہ چادر دوپٹہ ہے، یا وہ چادر اوڑھنی ہے، یا وہ لباس جو عورتیں بڑا پہنتی ہیں جس سے بدن بھی ظاہر نہیں ہوتا، یا ایک اضافی چادر برقعے کے طور پر پہننا ہے؟ اب اس سلسلے میں علماء کرام میں اختلاف ہوا۔ اب اس کی شرح کون کریں گے کہ برقعے پر، جسم پر جو چادر اضافی پہننا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں القرآن و تدبر و عمل، ایک علماء کرام کی بہت بڑی ٹیم ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ الجلباب، عورتیں اپنے بدنوں پر جو چادر ڈالیں گی اس سے مراد کیا ہے؟ والملحفۃ التي تستر بدن المرأة وزینتها، ایسی چادر، ایسی اوڑھنی یا ایسا کپڑا جو عورت کے مکمل بدن کو چھپا دے، جلباب سے وہی مراد ہے جو آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والجلباب الرداء فوق الخمار۔ خواتین یہاں پر غور کریں کہ آیت میں جو جلباب، آیت میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے بدنوں کو جلباب سے، چادر سے ڈھانپیں، تو جلباب سے مراد کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجلباب، جلباب یعنی چادر وہ ہے الرداء فوق الخمار، جو دوپٹے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، یعنی اوڑھنی کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہماری آج کی زبان میں کہا جائے تو برقع، جلباب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو جلباب اوڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوڑھنی کے اوپر ایک ایسی چادر ڈال لیا کریں جو مکمل عورت کے سطر کو، عورت کی شخصیت کو چھپا کر رکھے۔ یہ علماء کرام نے تفسیر بیان کی ہے۔ اب آگے وہ جلباب، چادر جو اوڑھنی کے اوپر ڈالنا ہے یا برقع، کس طرح سے پہنا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یغطین وجوہہن، اب وہ چادر کیسی پہنی جائے گی؟ کیا صرف بدن پر سے پہنی جائے گی، یا صرف جو ہے ان کی کمروں پر باندھی جائے گی، یا سر کے اوپر سے باندھی جائے گی؟ چادر باندھی کیسی جائے گی؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ وہ جلباب پہن کر باہر نکلیں اور معلوم نہ ہو اس کی صفت کیا ہے، چادر پہن کر کیسے جائیں گے؟ علماء کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان یغطین وجوہہن، وہ چادر ایسی ہو جو ان کے چہروں کو چھپائے،
وَرُؤُوسَهُنَّ اور ان کے سروں کو چھپائے، ان کے بالوں کو چھپائے، فَلَا يَبْدِينَ مِنْهُنَّ إِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً چادر ایسی پہنے کہ صرف اور صرف ایک آنکھ نظر آئے، اس کے علاوہ عورت جب باہر نکلے تو ایسی چادر اوڑھے جو مکمل اس کی عورت کو جو ہے مستور کرے، مکمل اس کے جو ہے عورت کے بدن کو چھپا دے، صرف اور صرف ایک آنکھ نظر آئے۔ محترم سامعین کرام، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آیت انہوں نے بیان کی پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور جو ہے مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے بدنوں پر چادر ڈال لیا کریں جب وہ باہر جایا کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں کسی حاجت کے لیے، ان یغطین وجوہہن، جلباب سے مراد یہ ہے، چادر اوڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے چہروں پر چادر کو اوڑھ لیا کریں، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں، من فوق رؤوسہن، من فوق رؤوسہن، وہ جو ہے سر پر سے چادر کو ڈال لیا کریں اور چہرے کو چھپا لیا کریں، بالجلابیب، چادروں سے، وَيَبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور ظاہر کیا ہو؟ صرف اور صرف ایک آنکھ ظاہر ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ پھر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بدن پر چادر ڈال لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بدن پر چادر دو ڈال لینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک چادر منگائی، ایک کپڑا منگایا، اسے نقاب بنایا۔ کیا بنایا؟ ذرا غور سے سنیں، امام ابن سیرین 110 ہجری یعنی خیر القرون کے جو ہے بہت بڑے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ عورتیں اپنے بدن پر چادر کس طرح سے ڈالیں، اس کی صفت کیا ہوگی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک چادر منگائی، چادر منگا کر انہوں نے کیا کہا، اس سے نقاب بنایا، یہاں سے انہوں نے پہنا، اپنے جسم کو ڈھانپا، یہاں تک کہ چادر جو ہے بھووں یعنی ان کے جو ہے اس حصے تک پہنچ گئی، بھووں تک پہنچ گئی۔ چادر منگائی، انہوں نے ایک نقاب بنا کر باندھ لیا یہاں تک، پھر جو چادر اوڑھی پورے بدن پر، وہ چادر یہاں تک آ گئی اور صرف ان کی دو آنکھیں نظر آنے لگیں۔ علماء کرام نے دیکھیے کتنی باریکی سے اللہ کے اس حکم کی شرح کی، تفسیر کے ساتھ بیان کیا کہ عورت چادر کس طرح سے پہنے گی، سطر کس طرح سے کرے گی، اگر باہر نکلے گی تو کس طرح سے وہ جو ہے حجاب پہنے گی۔ علماء کرام نے اتنا تفصیل سے بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر میں قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قل، اے محمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کس کے لیے؟ پوری امہات المؤمنین کے لیے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اور امہات المؤمنین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ قل، اللہ نے جو کہا کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے، یعنی اللہ دیکھیے صیغہ امر استعمال کر رہا ہے، اے محمد کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادر اوڑھ لیا کریں۔ فعل امر کا صیغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی معاملے میں حکم دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے، امر ہام، سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر بندوں کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا ہے، امہات المؤمنین نے جس طرح سے اس کو اپنایا ہے، جس طرح سے عمل کیا ہے، اس طرح سے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی سب سے پہلی آیت جس کی شرح علماء کرام نے بیان کی ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی سب سے پہلی آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اس بات کا حکم دیا، واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ خواتین اپنے جسموں پر جب وہ باہر جائیں، باہر کسی کام سے نکلیں، بازار جائیں یا تعلیم کے لیے جائیں یا کسی بھی ضرورت کے لیے نکلیں،
تو اپنے بدنوں پر چادر ڈال لیا کریں۔ چادر کی جو صفت علماء کرام نے مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک یا دو آنکھیں نظر آئیں، بقیہ مکمل سر سے لے کر پیر تک عورت ستر ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت اس سلسلے میں واضح طور پر جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قل اے محمد کہہ دیجئے، کن سے؟ للمؤمنین، مؤمن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہوں کو نیچا رکھنا، جھکا کر چلنا، یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا۔ اب فوراً سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے احکام بیان فرمائے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محمد مؤمن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو کچھ ظاہر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جتنی عورت کی زینت ہے اس کو ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر چادر کو ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب جو پہلی جو زینت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا جو حکم دیا، جو ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے پاس گھر میں یا جو بھی اس کے محرم ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ، ٹخنوں سے نیچے پیر، یا بیٹا ہو یا باپ ہو یا بال ہوں، ان کے سامنے اتنی زینت جو ظاہر ہو جاتی ہے اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شوہر ہے تو شوہر جو ہے وہ ان کا، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ محترم سامنے کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو غیر محرم ہیں، جو غیر محرم ہیں عورتوں کے لیے، ان سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے۔ جو عورت کی جو زینت ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، ٹخنوں سے نیچے جو اس کے پیر ہیں، یا بعض مفسرین، بعض فقہا نے جو بیان کیا ہے عورت کے جو بال ہیں، یہ عورت اپنے محارم میں ظاہر کر سکتی ہے۔ کون کون ہے وہ محارم؟ الا، سوائے اس کے کہ اپنے خاوندوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، اپنے باپ دادا پردادا، ان کے سامنے عورت اپنی جو ظاہری زینت ہے، یاد رکھیں، غور کریے، ظاہری زینت جو یہاں پر استثناء جو قرآن مجید کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری زینت علماء کرام نے صرف اور صرف اتنی بیان کی ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر، ٹخنوں سے نیچے تک، اور بچوں کے سامنے، باپ کے سامنے، اور جو ہے شوہر کے سامنے۔ شوہر تو مکمل عورت کے لیے ہے اور عورت مکمل شوہر کے لیے ہے۔ شوہر کے سامنے جو زینت ظاہر کرنا ہے ظاہری اعتبار سے، وہ صرف اور صرف اتنی ہی ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے کف تک، پیر ہیں اور بال ہے۔ اس کے علاوہ عورت مکمل محرموں کے سامنے بھی پردہ ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں، عورت کا پردہ اپنے محرموں کے سامنے، اپنے ماموں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، آبا و اجداد کے سامنے، یا قرآن مجید جن کو استثناء کر کے بیان کر رہا ہے وہ پردہ صرف اتنا ہے، چہرہ، ہاتھ، ٹخنوں سے نیچے تک پیر اور اس کے بال۔ اس کے علاوہ عورت کا جتنا بھی بدن ظاہر ہوتا ہے وہ یاد رکھیے وہ عورت کا پردہ سطر سے باہر شمار کیا جائے گا اور وہ عورت گناہ گار شمار کی جائے گی۔ اس عورت کا بدن اگر ظاہر ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ عورت گناہ گار شمار کی جائے گی، وہ سطر سے باہر کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ محرموں کے سامنے بھی ہے تو اتنا ہی ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو ظاہر کرنے کا حکم دیا صرف یہ 4 چیزیں، وہ یہ ہیں: خاوند کے سامنے، اپنے آبا و اجداد کے سامنے، اپنے جو ہے سسر کے سامنے، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے
خاوندوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی عورت اگر کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، اس کے پہلے سے بیٹے ہوا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہ 4 چیزیں عورت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے عورت اپنے سطر کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بھانجوں کے سامنے عورت اپنے سطر کو ظاہر کر سکتی ہے، یا ایسی عورتیں جو گھروں کو آیا کرتی ہیں ان کے سامنے عورت اپنی سطر کو ظاہر کر سکتی ہے، یا ان کے ماتحت جو مرد حضرات ہوا کرتے ہیں، جو غلام ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے عورت اپنے سطر کو ظاہر کر سکتی ہے، یا ایسے مرد جو بالکل بوڑھے کمزور، جن کو عورتوں سے متعلق کچھ بھی خیالات نہ آتے ہوں، ایسے عورتیں ایسے مردوں کے سامنے بھی گفتگو بات چیت کیا کر سکتی ہیں، یا ایسے بچے جو بالکل عورتوں سے متعلق معلومات نہ رکھتے ہوں، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے سامنے بھی عورت سطر کو ظاہر کر سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں کہ جس سے ان کی ظاہری زینتیں ظاہر ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے عورتوں اللہ کی طرف تمام کی تمام توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے تمام مومنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید کہ تمہیں کامیاب کر دے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے جن مردوں کے سامنے عورت سطر ظاہر کر سکتی ہے اس کی خلاصے کے طور پر شرح یہ بیان کر دیتا ہوں کہ عورت اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے صرف اور صرف اتنا سطر ظاہر کر سکتی ہے، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ کف تک، اس کے پیر ٹخنوں سے نیچے تک، اور اگر استطاعت کے باہر ہے تو عورت کے بال ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت مکمل ان کے سامنے بھی پردہ ہے، ان کے سامنے بھی عورت کا بدن اگر ظاہر ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ عورت گنہگار ہوگی، اللہ کے ان احکامات سے تجاوز کرنے والی ہوگی۔ اگر عورت اپنے گھروں میں بھی ایسا لباس اختیار کرتی ہے جو ان کے علاوہ ظاہر کرتا ہے، ان کے علاوہ عورت کا بدن ظاہر کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ عورت جو ہے گنہگار ہوگی اور اللہ کے ان احکامات سے تجاوز کرنے والی ہوگی۔ اب ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں تھوڑا دیکھیں، غور و فکر کریں، ہماری مسلم خواتین کا تھوڑا لباس دیکھیں۔ محترم سامعین کرام، ہر شخص اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے۔ اس سلسلے میں جو ان آیتوں میں ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں، اب تو ان سے متعلق ہو گیا کہ ان کے سامنے عورتیں محرموں کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب جو غیر محرم حضرات ہیں، جب خواتین باہر کسی ضرورت کے لیے جایا کرتی ہیں تو اب خواتین ایسے نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے، یا ایسی آواز جو عورتیں بالیہ پہنا کرتی ہیں، یا عورتیں جو ہے پیر میں چین پہنا کرتی ہیں، یا عورتیں جو ہے ایسا لباس یا ایسی حرکت سے نہ چلیں کہ جس سے ان کی زینت ظاہر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو ایسے انداز میں چلنے سے منع فرمایا کہ جس سے ان کی زینت ظاہر ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ عورتیں اگر اس انداز میں چلیں گی جس سے ان کے پائل کی آواز آئے گی، جس سے ان کے جو ہے کان کے بالیوں کی آواز آئے گی، یا جس سے ان کے بدن کی زینت ظاہر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز میں عورتوں کو چلنے سے منع فرمایا، تو اس سے بدرجہ اولیٰ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو پھر کیسے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ یعنی عورتوں کو اس انداز میں چلنے سے منع فرمایا کہ ان کے پیروں کی آواز نہ آئے، ان کی زینتیں ظاہر نہ ہو۔ اب عورتوں کی زینت کیا ہے؟ عورت کی من جملہ زینت اس کا چہرہ ہوا کرتی ہے۔ اگر مرد عورت کے اس چلنے کے انداز کو دیکھ لے اور وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، عورت کی اس آواز کو سن کر فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو محترم سامعین کرام، علماء کرام نے بیان کیا تو چہرہ دیکھ کر مرد اس سے کہیں زیادہ فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا
ضروری ہے، واجب ہے۔ دیکھیے علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں، مومن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، تاکہ ان کے پاؤں یا چال کی زینت یا پازیب وغیرہ کو جھنکار سن کر مرد ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھر آگے فرمایا کیونکہ اس طرح عورت کی یہ مخفی زینت ظاہر ہو کر مرد کے لیے فتنے کا باعث ہو جاتی ہے، جو شریعت مطہرہ فتنے کے اندیشے کو بھی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو، یعنی عورتوں کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہے یہ گمان رکھنا کہ وہ اسی آیت میں عورتوں کو چہرے کھلا رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو جب اس طرح سے چلنے سے منع فرمایا کہ مرد ان کی آواز سن کر فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو عورت کے چہرے کو دیکھ کر بدرجہ اولا مرد حضرات فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ کہ وہ اپنے بدنوں پر چادروں کو ڈال لیا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا کر چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنے سینوں پر چادر کو ڈال لیا کریں، تو اخذنا عرضهن امہات المؤمنین، مدینے کی عورتوں کا اب عمل دیکھیے، اب عمل پر تھوڑا غور کریے۔ مدینے کی عورتوں نے کیا کیا، عرضهن انہوں نے ایک چادر لی، ایک ایسا کپڑا جو خاص قسم کا کپڑا تھا، فشققناها انہوں نے ان تمام کو پھاڑا، اس چادر کو پھاڑا، من قبل الحواشی ایک جانب سے اس کو پھاڑا، یہ آیت سننے کے بعد فاختمرن بها اور اس کو جو ہے اوڑھنے والی چادر بنایا۔ اختمار اوڑھنی کے اوپر اوڑھی ہوئی چادر، اوڑھنی کے اوپر پہننے والا برقعے کو اختمار یعنی خمر کہا جاتا ہے۔ تو امہات المؤمنین نے، مومن عورتوں نے مدینے میں جب یہ آیت سنی کہ اے عورتوں اپنے گریبانوں پر چادر کو ڈال لیا کرو، جیسے یہ آیت سنی تو انہوں نے خاص قسم کا کپڑا لیا، پھاڑ کر انہوں نے اپنے اوڑھنیوں کے اوپر خاص قسم کی چادر اوڑھ کر باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہاجرات خواتین پر رحم فرمائے۔ لما انزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ کہ وہ اپنے گریبانوں پر چادر کو ڈال لیا کریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، تو فوراً مہاجرات کی عورتوں نے چادروں کو پھاڑا اور فوراً حجاب کرنا شروع کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے بدن کا پردہ کرے گی، اپنے چہرے کا پردہ کرے گی۔ اب یہاں پر تھوڑا غور کریں، شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي النِّسَاءِ یہ جو حدیث ہے واضح انداز میں عورتوں پر یہ بات لازم کرتی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يَقْتَضِي سِتْرُ وُجُوهِهِنَّ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان کے چہروں کا پردہ کیا جائے۔ وَأَنَّهُنَّ انہوں نے امہات المؤمنین نے، مؤمنین عورتوں نے یہ عمل کیا کہ چادروں کو پھاڑا، پھر اس کے بعد انہوں نے حجاب کیا، پردہ کیا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد شیخ محمد بن امین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا کہ فالعجب کل العجب۔ اب دیکھیے جو ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ اسلام میں حجاب ایسنشل نہیں ہے، یہاں پر تھوڑا غور سے سنیں۔ ہمارے سامنے جو 3 وجوہات بیان کی گئی کہ قرآن مقدس کتاب میں حجاب ایسنشل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس سلسلے میں شیخ محمد بن امین بن محمد مختار الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ 1975 کے عالم دین ہیں۔ اس وقت انہوں نے تفسیر لکھی، 1975 میں فیصلہ آج آیا ہے، فیصلہ قریب کا ہے، اور انہوں نے تفسیر لکھی 1975 میں تفسیر لکھی۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا فالعجب کل العجب، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس سلسلے میں، ممن یدعو من المنتسبین للعلم، جو بعض لوگ یہ اس بات اپنے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، وہ یہ کہتے ہیں انہ لم یرد فی الکتاب ولا السنۃ ما يدل علی ستر المرأة وجہها،
کہ قرآن اور کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل ہی موجود نہیں ہے جو عورت کے چہرے کے پردہ کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی شیخ نے اس وقت میں کہا یہ فکرہ آج کا نہیں ہے، یہ فکرہ آج سے بہت پرانا ہے، یہ بہت پہلے کا معاملہ ہے۔ یعنی غیر مسلمین اور وہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ یہ مانتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں کوئی ایسی دلیل ہی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی آیت ہی موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتیں پردہ کریں۔ شیخ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو بعض لوگ اپنے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی کتاب میں ایک بھی ایسی حدیث اور آیت موجود نہیں ہے جو حجاب پر دلالت کرتی ہے۔ عن الاجانب، بڑی عجیب بات ہے، یعنی اجنبیوں سے پردہ کرنے کی جو احادیث موجود ہیں وہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں جب کہ صحابیات کا عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن بندوں کو، مومن خواتین کے لیے یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ اپنے خواتین سے اس بات کا حکم دے دیں کہ وہ پردہ کریں۔ وہذا، اور شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے جس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، من اعظم الادلہ، سب سے واضح دلیل ہے، یعنی ہمیں یہ دلیل پیش کرنا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی زینت جو ظاہر ہوتی ہے یا اپنے گریبانوں پر پردہ ڈال لیں، چادر ڈال لیں، یہ دلیل سب سے واضح ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وَأَصْرَحُهَا فِي لُزُومِ الْحِجَاب، حجاب جو نان اسینشل ہے، شیخ کہتے ہیں کہ حجاب اسینشل ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ آیت سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَرَى، یہ جو ہے آیت جیسا کہ بیان کرتی ہے کہ تمام مسلمان حجاب کو پابندی سے اختیار کریں۔ شیخ نے کہا کہ من اعظم الادلہ واسرحها فی لزوم الحجاب، حجاب کو جو حکومت کہتی ہے، جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ حجاب اسلام میں نان اسینشل ہے، لازم نہیں ہے، قرآن مقدس میں نہیں لکھا گیا ہے، جبکہ مفسرین قرآن کی تفسیر سے بیان کرتے ہیں، علماء کرام جو اصلاً قرآن کی شرح کرنے والے ہیں، احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ عورتیں اپنے چہروں کا حجاب کریں، ضرور حجاب کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری دلیل میں اپنی بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مؤمنین اور امہات المؤمنین سے یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب یعنی مومن مردوں سے، امہات المؤمنین سے جب تم کوئی سوال کرو متاعًا کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو تم جب سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی واضح دلیل ہے کہ عورتیں حجاب کریں گی، اور حجاب کی تفسیر میں نے کیا بیان کی، وہ اپنے بدن پر چادر ڈالیں گی، اور امام ابن سیرین نے کیا تفسیر کی کہ وہ اپنے سر سے پیر تک حجاب کریں گی، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آئے گی۔ محترم سامعین اکرام، یہ تین آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ دوسری آیت جو لمبی آیت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورۃ النور کی آیت 30-31، ولا یضربن بخمورہن ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی وہ ایسے نہ چلیں کہ جو ان کی ظاہری زینت ہے وہ مردوں کے لیے ظاہر ہو اور وہ فتنے میں پڑ سکیں۔ تیسری آیت اس سلسلے میں قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتی ہے، حجاب کے سلسلے میں لازم قرار دیتی ہے، واجب قرار دیتی ہے، ضروری قرار دیتی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے مومن مردوں جب امہات المؤمنین سے تم کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بہتر ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ قرآن مجید سے دلائل تھے۔ حدیث نبویہ سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول احدانا لا یکون لها جلباب، ہم میں سے ایسی خواتین ہیں جن کے پاس چادریں نہیں ہیں، جو اوڑھ کر نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال، کہا لتلبسها اختها من جلبابها، وہ اپنی بہن کی چادر میں لپیٹ کر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اوڑھنیاں ہیں وہ اوڑھ کر آئیں، جلباب اوڑھنیوں کے اوپر
جو اب تمہاری بہن پہن کر آتی ہے وہ اس میں سے تھوڑا ایڈجسٹ کر کے آئیں. یعنی عیدین میں جب خواتین کو آنا ہوتا ہے، کسی کے پاس برقع نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اور وہ آ نہیں سکتی اس وجہ سے کہ وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی بہن سے چادر مانگ لے، یا اس کی بہن کی چادر میں سطر کے انداز میں مستور ہو کر آئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کو حکم ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان الرکبان، سواریاں ہمارے سامنے سے گزرا کرتی تھیں، وَنَحْنُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. فَإِذَا حَاذُوا، جب وہ ہمارے سامنے سے گزرا کرتی تھی تو ہم، یعنی احرام کی حالت میں خواتین چہرہ کھلا رکھتی تھی، امہات المؤمنین بھی چہرہ کھلا رکھتی تھی. جب سواریاں گزرتی تھی تو فوراً امہات المؤمنین اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ میں یا کوئی عالم دین استدلال نہیں کر رہے ہیں، امہات المؤمنین بیان کر رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوتی اور چہرہ کھلا رہتا، ہمارے سامنے سے جب سواریاں گزرتی تو ہم فوراً اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرتے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ حجاب کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے. حجاب کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. امہات المؤمنین پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. فَإِذَا جَاوَزُوا كَشَفْنَاهَا، آگے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو کہا ہے صحیح کہا ہے. وہ کہ حضرت امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ رکبان سواریاں سامنے سے گزر جایا کرتی تھی تو ہم چہرے سے سطر کو ہٹا لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو سطر کرنا، چہرے کا پردہ کرنا، بالوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. پھر واقع عف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پیچھے چھوٹ گئیں تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پیچھے جب آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی. اچانک صفوان آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئی. صفوان نے انہیں دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ عائشہ ہے. کیوں؟ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا تھا. تو فوراً حضرت عائشہ میں ہماری اور آپ کی اور ہماری تمام خواتین کی ماں امہات المؤمنین مائے عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیے. حضرت صفوان نے ان کو جیسے ہی دیکھا تو فوراً حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. حضرت عائشہ نہ کہتی ہیں وکان رعانی، جب صفوان نے مجھے دیکھا قبل الحجاب، حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت، میں فوراً اٹھی، باسترجاعها، اپنے بستر سے جہاں پر میں لیٹی ہوئی تھی. حين عرفني، جب وہ مجھے جان لیے. فخمرت، میں نے چادر اوڑھ لی، فوراً اپنے بدن کو چھپا لیا. وجہی بجلبابی، ایک ایسی چادر جو اوڑھنی پر اوڑھی جاتی ہے، فوراً میں نے اپنے بدن پر اس کو ڈھانک لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام میں حجاب کرنے کا امہات المؤمنین کو، مؤمنوں کی بیٹیوں کو، مؤمنوں کی عورتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو حکم دیا گیا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی بھی یہی تھی کہ وہ حجاب کیا کرتی تھی. محترم سامعین کرام، یہ تھے حجاب سے متعلق دلائل. میں نے آپ کے سامنے 3 قرآن مجید سے دلائل اور 3 احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کیے. کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ اسلام میں حجاب نان ایسینشیل ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ قرآن مقدس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے. یعنی کتنا بڑا ایک کتاب پر، اللہ کی کتاب سے متعلق غلط ترجمانی ہوئی ہے، یا واضح انداز میں نہیں بیان کیا گیا ہے، یا انہوں نے سمجھا نہیں ہے. قرآن کی واضح آیتیں موجود ہیں، ہم استدلال یا اخذ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے مومن عورتوں کو واضح حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کریں. دیکھیے کورٹ کا کیا آرڈر تھا کہ واضح قرآن مقدس کو اسلامی قوانین کی بنیاد مانا جاتا ہے، لیکن اس میں مسلم خواتین کے حجاب پہننے کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے کتاب مقدس قرآن مجید سے 3 دلائل پیش کیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پھر دوسری آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن.
پھر تیسری آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ واضح یہ آیتیں موجود ہیں اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، مجھے یاد ہونا چاہیے، حالات کا تقاضا ہے، حالات کے تناظر میں بحیثیت مسلمان مرد ہو خاتون ہو یا جو بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہوں ان کو یہ دلائل معلوم ہونا چاہیے۔ جب کبھی سوشل میڈیا پر موقع ملے، بات کرنے کا موقع ملے تو وہ آیتوں سے بیان کریں، قرآن سے یہ استدلال پیش کریں، اللہ کا یہ حکم بیان کریں کہ ہم بغیر حجاب کے زندگی نہیں گزار سکتے، بغیر حجاب کے باہر نہیں نکل سکتی، بغیر حجاب کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یہ ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، احادیث مبارکہ سے بھی میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے امہات المؤمنین کا، اور امہات المؤمنین کا میں نے آپ کے سامنے عمل پیش کیا۔ اب میرا بحیثیت طالب علم یا آپ بحیثیت مسلمان، بحیثیت سیاستدان، ایک معاشرے میں زندگی گزارنے والے یا بحیثیت وکیل، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی سوشل میڈیا میں ہو، پرنٹ میڈیا میں ہو یا ہو سکے غیر مسلمین میں ہو، بیداری لائیں۔ ان مسائل میں خاموش رہنا، نظر انداز ہونا تو دن بدن ایسی آیتوں پر پردہ ڈالا جائے گا، اور یاد رکھیے اس کا اثر ضرور بضرور آج نہیں کل ہماری ماں اور بہنوں کے پردے پر ضرور پڑے گا۔ تو ہمیں دلائل معلوم رکھنے چاہیے۔ اور آج کے اس پروگرام کا دوسرا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان دلائل کو جان کر جو ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین پردے سے تھوڑا سا پیچھے رہا کرتی تھی، ان کی زندگیوں میں پردے کا اہتمام نہیں تھا، یا ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہے جو غیر محرموں کے ساتھ یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے ساتھ اپنے سطر کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ ہمارے چہرے کھلے ہیں، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، ہمارے بدن کھلے ہیں، یا ان کے علاوہ بھی جو خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو بیان کر کے ان کی زندگیوں میں پردے کا اہتمام کرنا، یہ آج کے اس پروگرام کا سب سے بڑا دوسرا مقصد تھا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے مرد حضرات جن کے گھروں میں پردے کا اتنا اہتمام نہیں ہوا کرتا ہے، پردے سے صرف اور صرف یہ مطلب نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت ایک کالا برقع ڈال لیں اور پردہ اوڑھ لیں اور ان کے گھروں میں مکمل طور پر فحاشی ہو، ان کے گھروں میں اللہ کی ان بتائی ہوئی واضح آیتوں کی مخالفت ہوتی ہو۔ میں کھل کر اگر بیان کروں تو میرا نفس شرمندہ ہوگا، آپ کا نفس شرمندہ ہوگا محترم سامعین کرام، لیکن اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ عورتیں کن کے سامنے اپنا سطر ظاہر کریں گی، کن کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کریں گی، کن کے سامنے اپنا صرف ہاتھ اور پیر اور اپنے بال ظاہر کریں گی۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنے گھروں کا تھوڑا سا جائزہ لیں، تھوڑا غور کریں، تھوڑا معلوم کریں، ان آیتوں پر غور کریں کہ سالوں کے ساتھ، خواتین کا سالوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خواتین کا اپنے دیوروں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خواتین کا اپنے جو غیر محرم ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جن کے سامنے عورتیں آنا فتنہ ہے، تو محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ بیماری بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ہم پردے کا صرف یہ تصور کیوں سمجھتے ہیں کہ عورتیں جب گھر کے باہر نکلیں تو صرف ایک چادر اوڑھ لیں، ایک برقع پہن لیں اور گھروں میں جو ہے ایسے ہی ماحول دن بدن چلتا رہے؟ محترم سامعین کرام، واضح طور پر اللہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بیان فرمائیں۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتیں اپنا سطر اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہر، اپنے خاوند کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے اور اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، اپنے سسر کے لیے اور اپنے ماموں کے لیے، انہی کے لیے اپنا عورت اپنی سطر ظاہر کر سکتی ہے۔ کون سے سطر، کون سا لباس، کیسا لباس اختیار کرے گی، کیسا کپڑا پہنے گی؟ وہ یہ ہے کہ اتنا کپڑا پہنے گی کہ عورت کا مکمل جسم ڈھکا ہوا ہو،
مکمل جسم عورت کا ڈھکا ہوا ہو، صرف اس کا چہرہ ظاہر ہوگا، اس کے پیر ظاہر ہوں گے، اس کے کف ظاہر ہوں گے، اگر استطاعت کے باہر ہے تو اس کے بال ظاہر ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے اور ہماری خواتین بہنوں کو چاہیے ان آیتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں حجاب سے متعلق، عورتوں کے حجاب سے متعلق قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ کے احکام کی مخالفت ہوگی، زیادتی ہوگی، اللہ کے احکام کے ساتھ بغاوت ہوگی، اللہ کے احکام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح آیتیں بیان فرما دی ہیں کہ عورتیں پردے کا اہتمام کریں گی، اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں بیان فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ، کسی مومن کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، حکم صادر کر دے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اختیار کر لیں، کوئی معاملے کو اپنا لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کام کریں۔ ہم نے دعائے قنوت وتر کی جب شرح کی، اس میں بیان کیا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اے اللہ فیصلہ تیرا ہوگا، تیرے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ قنوت وتر کی دعا میں شرح میں ہم نے بیان کیا تھا نا کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اے اللہ فیصلہ تیرا ہوگا، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو اب اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری زندگیوں سے، ہماری عملی زندگیوں سے اللہ کے فیصلوں پر حجت قائم ہماری عملی زندگی سے نہیں ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر بھی پردوں کا لحاظ رکھیں، محارم کے ساتھ جتنا پردہ ہے اتنا ہی پردہ ظاہر کریں، اس کے علاوہ جسم کا ذرہ برابر حصہ بھی عورت اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، اور غیر محرموں کے سامنے عورت کا ظاہر کرنا تو یہ تو حرام ہے، یہ تو زیادتی ہے، اللہ کے فیصلے کے علاوہ اللہ کے فیصلے کے سامنے بغاوت ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ کسی معاملے میں جب فیصلہ کر دے تو مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ جھک جائیں، سمعنا کہیں، واطعنا کہیں، اللہ کے فیصلے کو مان لیں۔ واولئک هم المفلحون، ایسے مرد، ایسی خواتین اللہ کے فیصلوں کو ماننے والے یہی دنیا میں کامیاب ہیں، یہی دنیا میں خیر پر باقی رہ سکتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خطرناک انداز میں فرمایا، غور کریں، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے محارم سے بچنے کی کوشش کریں۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ سے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول سے اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا جو اللہ کے فیصلوں کی، اللہ کے محارم کی مخالفت کریں گے، یعنی آج کے اس درس کے مطابق جو حجاب کی اپنی زندگیوں میں عملی طور پر گھروں میں ہوں یا گھر کے باہر جب کبھی نکلتی ہوں حجاب کی پابندی نہیں کریں گے، آج کے ہمارے درس کے مطابق بیان کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے رسول کے تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی آیتیں سننے کے باوجود، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے باوجود اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، سزا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا فرمایا یدخلہ نارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نار میں، جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا، خالدن، ایسا نہیں ڈال کر نکال دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی، جو کفار کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں سے تجاوز کرتے ہیں، حدود کو پار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ایک بہت بڑی مدت تک، ہمیشہ سے یہاں پر علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں اتنی لمبی مدت کہ انسان پھر برداشت نہیں کرے گا، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہنم میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک اور سخت سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، اور ہماری یہاں پر پردہ نشین خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں بیداری لائیں، پردے کا صرف یہ تصور نہ دیں اپنے مسلم قوم میں، اپنے معاشرے میں، کہ صرف ایک چادر اوڑھ کر یا برقع پہن کر وہ باہر نکلیں۔ گھروں کے اندر پردہ لازمی ہے اور گھروں کے باہر بھی جب وہ نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں،
پردہ یہ عورت کی حیا کا باعث ہے، یہ عورت کی سب سے بڑی زینت ہے، اور یہ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ یہ ختم ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے عورت کے پاس سے اس کا سب سے بڑا خوبصورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس سے ہم نے جو سب سے بڑے 2 پیغامات اخذ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پردے سے متعلق حالیہ تناظر میں ہمیں دلائل معلوم ہونے چاہیے۔ کتاب مقدس میں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہمیں پیغامات بیان کیے ہیں کہ عورتیں پردہ کریں گی۔ پردے کے علاوہ ان کی زندگی، ان کا باہر نکلنا، ان کا تعلیم حاصل کرنا اور ان کا کسی حاجت کے لیے نکلنا کسی بھی حال میں پردے کے علاوہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سمجھا کہ عورتیں صرف گھر کے باہر نہیں بلکہ اپنے محارم کے سامنے پردے کا جو تصور ہے اس کو اعلیٰ انداز میں اپنائیں گی۔ صرف اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اور اپنا پیر اور اپنے بال کو صرف ظاہر کریں گی۔ اس کے علاوہ عورت کی بدن کا مکمل جسم پردہ ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے محرم ہوں، اس کے باپ ہوں، اس کے بچے ہوں، اس کے بھتیجے ہوں، اس کے بھانجے ہوں یا اس کے سسر ہوں، جو کوئی بھی ہوں، عورت کے لیے مکمل ستر ہے، الا یہ کہ اس کے شوہر ہوں۔ محترم سامعین کرام، آخر بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ یہ جو سازش پردے سے متعلق ہمارے سامنے رچی جا رہی ہے یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے شیخ کا ایک قول، شیخ محمد بن امین شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ عالمی پیمانے سے بڑی بڑی حکومتیں شروع دن سے یہ چاہتی ہیں کہ مسلم خواتین کے اندر جو حیا کا مادہ ہے وہ اپنے نفسوں کو، اپنی زینتوں کو، اپنی خوبصورتی کو جو 1400 سال سے چھپاتے آ رہی ہیں، اور یہود و نصارہ کفار و مشرکین ان کی عورتوں کی جو عزتیں پامال ہو چکی ہیں، ان کے اندر جو تہذیبوں کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کی زندگیوں میں جو بے حیائی پھیل چکی ہے، ان کی عورتوں کی جو عزتیں پامال ہو چکی ہیں، اب ان کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم عورتوں کی بھی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم عورتوں نے جو اپنی حیا کا دامن کو پکڑ کر رکھا ہے، مسلم عورتوں نے جو اپنی عفت کو پکڑ کر رکھا ہے، اپنی حیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، اور یہ جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، یہ بھی ان کی زندگیوں سے ختم ہو۔ اور دن بدن ایسے باطل شبہات مسلم لوگوں میں، مردوں میں، خواتین میں ڈالتے رہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا خفیہ مقصد یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر جو حیا کا مادہ ہے اور ان کے اندر جو پاک دامنی ہے، جو وہ 1450 سال سے عزت اور نسل کی حفاظت کرتے آ رہی ہیں، اس کا جو تصور ہے یہود و نصارہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اس کو توڑا جائے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، ان کی نسلی بربادی کی جائے اور ان کی عورتوں کو بے حیا کیا جائے، سرے بازار ننگا کیا جائے اور جو ہے ان کے اندر فتنہ ڈالا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک عقل مند انسان جانتا ہے کہ عورتوں کے چہرے جب ظاہر ہو جائیں، ان کے بدن جب بازاروں میں ظاہر ہو جائیں تو فتنہ اس قوم میں ضرور بضرور لاحق ہو سکتا ہے، اور ضرور بضرور ہوگا۔ عیسائیوں کو دیکھیے، یہودیوں کے دیکھیے، ان کی زندگیوں میں زنا عام ہے، ان کی عورتوں میں 70 سے 80% عورتیں زنا میں ملوث ہوا کرتی ہیں، صرف اور صرف بے پردگی کی وجہ سے، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ مسلم عورتوں کی جو حیا ہے، پاک دامنی ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں یہ بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ مسلم عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، ان کا چہرے کا پردہ ضروری ہے، ان کے بدن کا پردہ ضروری ہے، اور جو ہے ان کی حیا ضروری ہے۔ تعلیم وہ حیا کے ساتھ حاصل کریں گی، تعلیم وہ پردے کے ساتھ حاصل کریں گی، تعلیم وہ جو ہے چادر اوڑھ کر برقع پہن کر حاصل کریں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کے لیے یہی احکام ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو آج ہم نے سنا اس پر مجھے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مسلم بہنوں کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ حجاب کا مسئلہ دن بدن ہمارے سامنے ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے، اس مسئلے کو دبا دے، شر پسندوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کی ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔